السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم بیٹا پڑھا السلام۔ آپ نے؟ جی باجی باجی، آپ نے شروع پڑھا؟ شروع کرنا۔ پڑھے؟ ہاں ہاں شروع کریے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ واللہ سمیع علیم۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعل الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يؤذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3,000 نہیں 5,000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ پتہ و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، الحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جلدی جلدی سے آپ لوگ اپنے اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، جن کو بلانا چاہتے بلا لیجیے۔ بہت ہی پیاری جو ہے ہم سیرت کے واقعات پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، جس میں ہم جنگ احد میں جو
शहीद हुए थे अपने सहाबा कराम, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए ये जो 121 नंबर से जो आयत शुरू होती है, आगे बहुत सारी आयतों तक के अल्लाह सुब्हानहू ताला जंग ओहद का बयान कर रहे हैं ना, तज़किरा फरमा रहे हैं कि कैसी क्या गलती हुई, कैसे किन्होंने अपनी जान दिया, सब चीजें उसमें आएंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? हम पढ़ रहे थे हमजा रजी अल्लाह अन्हु के बारे में पढ़ा ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखिए मुसलमानों का पल्ला जो है भारी रहा। स्टार्टिंग में मुसलमानों का पल्ला क्या रहा? भारी रहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यही था अज़बा, यही था गसीउल मलिक वाला था ना, वो जो फरिश्तों ने हमजा रजी अल्लाह अन्हु, सॉरी, हंजला रजी अल्लाह अन्हु को क्या किया था? गुस्ल दिया था, उसके बारे में है, देखो। ये आपने सीरत वाला लगा दिए हैं क्या बेटा? हाँ अजबा के पास है क्या बाजी PDF? अजबा हाँ आप शेयर है। कर दो बेटा। हाँ अजबा के पास है, वो डायरेक्ट इसी का है, जंगे ओहद का ही है वो। 1 मिनट हम लगाते हैं। हाँ वो लगाओ आप, तो उसमें इनको पता चलेगा, नाम समझ में नहीं आता ना बोलने से, इसमें जब दिखता है ना स्क्रीन में तो नाम समझ में आता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुसलमानों का देखो पल्ला पहले पहले स्टार्टिंग में हाफ डे तक की जो है ना भारी रहा। हालांकि हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के नतीजे में क्या हुआ? इस्लामी फौज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है ना, बहुत बड़े जंगजू थे वो, है ना। उनके रूप में उनकी उनकी शहादत के नतीजे में लोगों के थोड़े से हौसले भी क्या हुए, है ना, थोड़े से मुसलमानों के हौसले पस्त भी हुए, बड़ा नुकसान पहुंचा मुसलमानों को, है ना। बावजूद इसकी लड़ाई में मुसलमानों का ही पल्ला भारी रहा। अब आइए हम एक और जहां है ना, जहां फरोश हजरत हंजला रजी अल्लाह अन्हु, जो कि अबू आमिर फासिक के बेटे थे। इनके बारे में पढ़ रहे हैं हम। हंजला रजी अल्लाह अन्हु जो कि अबू आमिर फासिक के बेटे थे, जिसको क्या कहा जाता था, है ना, राहिब कहा जाता था। रहबानियत इख्तियार की थी, उसको बहुत बड़ा पर्सनालिटी था वो वहां का। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम क्या रखा था? फासिक रखा था, अबू आमिर फासिक रखा था। लेकिन लोग उसको राहिब समझते थे। जो रहबानियत इख्तियार करते हैं ना, वो समझते थे कि यहूद लोग उसको बहुत बड़ा क्या मानते थे? राहिब मानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकिन उसका नाम क्या दिया? फासिक दिया। मुनाफिक से भी ज्यादा जो है करेक्टरिस्टिक अल्लाह ने फासिक के बताए हैं ना। तो फासिक जो होते हैं बहुत ज्यादा गुनहगार होते हैं ना, उनके लिए क्या है? ला है ना, लानत का लफ्ज भी आता है। तो आप देखिए दौरे जहालत में ना, औस कबीले का ये ना सरदार था, कौन? अबू आमिर फासिक, है ना। हाँ बेटा यही वाला है, अबू आमिर फासिक। दिख रहा है आप लोगों को? आप उसको स्क्रीन को, अपने अपने स्क्रीन को आप लोग क्या करेंगे? जूम करके देखिए, ठीक है, तो आपको दिखेगा इंशाल्लाह ताला। और जल्दी जल्दी रिमाइंडर डालिए बेटा वहां पर ग्रुप्स में, ठीक है। तो अब आपको पता चला अबू आमिर फासिक का बेटा था, कौन था? हजरत हंजला रजी अल्लाह अन्हु। और अबू आमिर बाप कैसा है? देखो बाप फासिक कहला रहा है ना। हाँ, था तो वो राहिब बन चुका था, लेकिन इतने ऐसे काम करता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फासिक कहा था। मतलब दौरे जहालत में वो औस कबीले का सरदार था। मैं इतने आराम आराम से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सीरत के वाकयात है ना, ये हम लोगों के नाम नहीं जानते हैं ना, तो हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं करना है। हमको उनके जो है ना औसाफ है, उनके करेक्टर्स को देखना है ना। अगर नाम नहीं भी याद आता है तो आप 2-3 बार सुनेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। और क्वेश्चंस में केवल नाम ही हम अगर हम देंगे ना कि, है ना, गस्तिलुल मलिक किसको, मलाइका किसको कहा जाता है, तो आपको सिर्फ उसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको सिर्फ टिक करने का रहेगा, है ना। वो भी कब होगा? जब एग्जाम होगा तब। और हम आपको जो है क्वेश्चंस के क्या है पैटर्न देते रहेंगे, एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद ही आपको एग्जाम लेंगे इंशाल्लाह ताला, जब 2 पारे हो जाएंगे तब।
یا پھر یہ سورہ آل عمران ہو جائے گا تب لے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سورہ آل عمران کا ہی ٹیسٹ ہوگا اپنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ لوگوں کو مین پوائنٹ بس نام یاد رکھنا ہے کہ اس کو کیا لقب ملا ہے نا، کس نے کیسے مطلب شہید ہوئے، یہ سب تھوڑی تھوڑی چیزیں یاد رکھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. لیکن سمجھانے کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو صحابہ تھے نا، حنزلہ رضی اللہ عنہ، آپ لوگ کس حدیث میں پڑھے ہیں کیا ان کے بارے میں؟ ہم؟ کسی کو یاد ہے ان سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے جو بہت زیادہ اس کا اگزامپل دیا جاتا ہے؟ ہم؟ یاد کرو، ٹھیک ہے، میں تب تک ان کے بارے میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے. تو باجی کیا حنزلہ کے بارے میں باجی؟ ہاں ہاں، حضرت حنزلہ کے بارے میں باجی رضی وہ اللہ. کوئی جنگ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آنے والے تھے، جنگ کا اعلان ہوا تو ان کو غسل کی حاجت تھی اور اسی حاجت میں وہ جنگ میں وہ تو آئے. ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کے بارے میں ایک جو حدیث آتی وہ پوچھ رہی ہوں. یہ تو واقعہ ہو گیا، یہ جو واقعہ ہے نا یہ واقعہ ہو گیا ہے نا. ہم حدیث پوچھ رہے ہیں، ایک حدیث آتی ہے ان سے ریلیٹڈ جو یوز کی جاتی ہے بہت زیادہ وہ ایمان باجی کے بارے میں جب بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ملتے تھے یہ بولتے تھے کہ یا رسول اللہ میرا ایمان مطلب کم ہو گیا، گھٹنے لگتا ہے جب میں اللہ کی ہاں محفل یہ میں جو ہوتا. حدیث ہے نا، ہاں یہ حدیث ہے کہ وہ ایک بار نا مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے جائے اٹھ کے گئے، اس کے بعد گھر پہنچے، گھر میں جا کے انہوں نے تھوڑی سی ہنسی مذاق کر لی، اس کے بعد وہ روتے ہوئے نکل رہے ہیں کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا، حنزلہ تو منافق ہو گیا کر کے، ہے نا. میں اس کی پورے مطلب شاید یہ اس میں آئے گا ہے نا، اس میں شاید ہوگا یہ حدیث، تو میں بتاتی ہوں. ابھی میں یہاں سے سٹارٹ کرتی ہوں کہ دور جہالت میں کیا ہوا تھا. یہ جو ان کے جو ابا تھے، ابو عامر، جس کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق رکھا تھا، ابو عامر فاسق. تو یہ جو ابا تھے نا وہ دور جہالت میں اوس قبیلے کے سردار تھے. اوس قبیلہ کون سا تھا؟ کون سے قبیلہ تھا یہ؟ مشرک یہود، کون سا قبیلہ تھا اوس؟ مشرق. جی الحمدللہ، اللہم زد تزد، ہے نا. تو یہ اوس قبیلے کا سردار تھا اور اسلام اس کے گلے کی فاس بن گیا تھا، ہے نا. کیونکہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ لوگ ان کے پاس آئیں، ان کو کیا مانے، ان سے مطلب مشورے لیں اور ان کو پیسے ملے، ہے نا. تو ان کے گلے میں یہ اسلام کیا بن گیا؟ فاس بن گیا تھا. یہ کفار کے لشکر میں تھا، ہے نا. یہ جو ہے جب جنگ ہوا نا تو کفار کے لشکر میں تھا. اسی نے مسجد زرار بھی بنایا تھا، ہے نا. کیا تھا؟ یہ کفار کے ساتھ تھا اور اس نے مسجد زرار بھی بنایا تھا. نفاق، فتنے، فساد کی، ہے نا، غرض سے اس نے کیا بنایا تھا؟ مسجد بنایا تھا. مسجد زرار کہتے ہیں، جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے کی، ہے نا، حکم دیا تھا. تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو کیا کر دیا تھا؟ ڈھا دیا تھا. جبکہ مسجد کو نہیں ڈھایا جا سکتا، لیکن اس کے پیچھے بہت زیادہ فتنہ و فساد تھا، اس لیے وحی کے ذریعے سے جب خبر آئی تو آپ نے اس کو ڈھا دیا تھا، مسجد زرار کو. یہ حنزلہ ان کے بیٹے تھے. بتاؤ، ایسے انسان کا بیٹا تھا جو صحابی تھے، اتنے بڑے صحابی تھے، اس فاسق ابو عامر کے بیٹے. اور آپ دیکھیے آج پتہ نہیں ہم کن کن باتوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں. آج بہت سے لوگ، ہے نا، کیا کرتے ہیں؟ اپنے دین کی کمی کو، ہے نا، اپنے علمی معاملات کی کوتاہی کو، کمی کا پورا وزن اپنے والدین پر ڈال دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اچھا باجی، ہم کیسے جانتے تھے باجی، ہم تو ایسے ماحول میں نہیں رہے باجی، ہمارے امی ابو کو تو کچھ بھی نہیں آتا باجی، انہوں نے تو کچھ سکھایا نہیں باجی، ہے نا. اور یہ دیکھیے، ہے نا، کیسے اپنے ابا کے، ہے نا، اتنا بڑا اوس کا سردار ہے پھر بھی اس کی بات کو نہیں مان رہے. وہ کیا بن گئے؟ صحابی بن گئے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو شروع سے کسی نے سکھایا ہی نہیں دین کی باتیں، مجھے تو کسی نے شروع سے پڑھایا نہیں، کلمہ کیا ہوتا ہے، قرآن کا، ہے نا، مطلب کیا ہوتا ہے، ترجمہ کیا ہوتا ہے، کسی نے ہم کو نہیں پڑھایا، ہے نا. ہاں، اور بالغ ہونے سے پہلے مجھے کسی نے نہیں پڑھایا. جب میں ہوش حواس میں آئی، جب میں بالغ ہو گئی، جب مجھے سمجھ آ گئی، پہلے نہیں پڑھایا، ٹھیک ہے نا، لوگوں نے، ماں باپ نے، کسی نے نہیں پڑھایا، لیکن جب میں ہوش حواس میں آ گئی، میں تو دنیا بھر کی ساری چیزیں سیکھ رہی ہوں نا. کوکنگ سیکھ رہی ہوں، بیکنگ سیکھ رہی ہوں، ڈرائیونگ بھی سیکھ رہی ہوں. میں نے دنیا کے پتہ نہیں کتنے کتنے فن اور پاپڑ بیلنے سیکھ لیے. کیا اس پر بھی میرے والدین کا
ہے نا، والدین کی پوچھ ہے ہر بالغ سے اس کے اپنے معاملات کی پوچھ ہے. ساری زندگی یہی کہتے گزر جاتا ہے ہمارے گھر میں ماحول نہیں تھا، ہمارے گھر میں ماحول نہیں تھا، ہمارے گھر میں تو رجحان ہی نہیں تھا، ہے نا. تو میری اماں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں تھا. نو بڈی ول بی ایبل، ہے نا، ٹو گیٹ اوے وتھ اٹ. نہ کسی کی دیکھے، نہ کسی کی نیکی، نہ کسی کی لا علمی، نہ کسی کے گناہ کسی دوسرے کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. کسی کا معاملہ، ہے نا، کہہ کر کوئی اور اسکیپ نہیں ہو سکتا، بچ نہیں سکتا. ہر بالغ سے اس کی علمی کمی کوتاہی کی سوال کی جائے گی کہ تم نے علم کیوں نہیں حاصل کیا. علم تو فرض تھا نا. اور آپ دیکھیں تو صحیح کیسے کے گھر کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے کہ انسان کے گھر میں کیسا پیدا ہوا انسان. اللہ نے ہمیں نیکوکاروں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، اس کا بڑا کرم اور احسان ہے، انعام ہے، اللہ کا فضل ہے. اللہ کا اس گھر میں پیدا ہونے والا ایسا بن سکتا ہے نا. کیسا بنا دیکھو. فکر پیدا ہوئی کہ میرا باپ فاسق ہے. فکر کیا پیدا ہوئی کہ میرا باپ فاسق ہے، کہیں میرے اندر یہ نہ پیدا ہو جائے، ہے نا. وہ واقعہ آپ جو میں بھی بتا رہی تھی نا، آپ کو حدیث کا پوچھ رہی تھی، وہ واقعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ گلی میں نکلے، روتے چلے جا رہے ہیں اور بولتے چلے جا رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. تبھی ادھر سے عمر رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کہنے لگے حنظلہ کیا بات ہے، آنسو سے رو رہے ہیں، حنظلہ منافق ہو گیا. باپ کے اندر یہ دیکھتے تھے نا، اس لیے فکر ہوتی تھی، کوڑتے تھے کہ کہیں میرے اندر بھی یہ نہ آ جائے. یاد رکھیے گا، اصلاح وہی ہوتی ہے جہاں اس کی فکر ہوتی ہے. ہمارے اگر آخرت کی فکر ہوگی، وہیں ہم اصلاح کے کام بھی کریں گے تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے. فکر ہونا بہت ضروری ہے. عمر رضی اللہ عنہ پھر پوچھتے ہیں کیا بات ہے انجلا. کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں نا تو میرے ایمان کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے، اور گھر والوں میں ہوتا ہوں تو کچھ اور ہوتا ہے. حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑا حنظلہ کا اور کہتے ہیں کہ حنظلہ میرا بھی یہی حال ہے. دونوں ساتھ میں حضور کے پاس پہنچتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہے نا، اور روتے ہیں، کیفیت بتاتے ہیں. فرمایا حنظلہ ایمان ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے نا، صحابہ کرام سے بہت پیار سے سمجھاتے، ایسی محبت کرتے تھے کہ ہر صحابہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے بچوں کو کبھی ایسا فیل ہوتا ہے نا، میرا کبھی چھوٹا بچہ بولے گا کہ آپ بڑے کو بہت پیار کرتے ہیں، کبھی بڑا بولتا ہے کہ آپ چھوٹے کو زیادہ پیار کرتے ہیں. ہمارا یہ پیمانہ ہی غلط ہے نا. ہم کیا کرتے، ہم دونوں میں بیلنس نہیں کرتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو ایسا بیلنس رکھتے تھے کہ سب صحابی یہی سوچ رہے ہیں کہ سب لوگ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہے نا. کتنا اچھا بیلنس تھا نا، کہ ہماری اولادوں کو بھی ہم کو بیلنس کرنا چاہیے. ان کے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ امی ان کو پیار کرتی ہی زیادہ، ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہے نا، یہ سب صفات ہے، یہ سب جو اللہ کی طرف سے آتی ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دے سکتا ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمارے اندر بھی یہ آ جائے، ہے نا. تو حنجلہ ایمان ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، یہ ایمان گھٹتا بڑھتا بڑھتا اور رہتا ہے. گھٹتا رہتا ہے. ہاں بیٹا. نہیں بھائی، ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، یہ جواب جی، دیے تھے آپ. ہے نا. ہمیشہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ایک جیسا نہیں ہوتا ہے نا. یہ فطری تقاضا ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا. جب ہم آج اس محفل میں ہیں تو جیسا ایمان کا ہمارا لیبل بڑا ہوا ہے، کیا ہم گھر میں جب کام کرتے ہیں، گھر میں آ جائیں گے، کلاس بند ہو جائے گی تو ایمان کا لیول اتنا زیادہ اونچا نہیں ہوتا ہے نا. جب اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتے ہیں نا ہم، تو ایمان بڑا ہوا رہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی سمجھا رہے ہیں ان کو کہ ایسا ہوتا ہے نا. باہر کی ہوا اس کو کیا کرتی ہے نا، ٹھنڈی کر دیتی ہے، ایمان کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. باہر کی جو ہوا ہوتی ہے نا، وہ ایمان کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. اس لیے کیا کرنا چاہیے، ہے نا، ہم کو وہ دعا پڑھنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہے نا. یہ والی دعا ہمیشہ پڑھتے رہنی چاہیے تاکہ یہ ہوا ہم پہ اثر نہ کرے، ہے نا. کہ ہم نے ایک بار ایمان لے آیا تب ہم کیا ہے اس سے نہ پھریں کبھی، ہے نا، انشاءاللہ تعالی. تو پتہ چلتا ہے کہ، ہے نا، یہاں پہ پھر کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، ہے نا. پتہ چلا کہ والد ان کے دشمنوں کے لشکر میں ہیں.
ہے نا، درخواست کی مجھے اجازت دے کہ میں اس کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں پیش کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، وہ دشمنوں کے لشکر میں ہو ابا. اور یہ حنجلہ جو ہے رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دینا تو میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں پیش کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس کے حال میں چھوڑ دو، آپ اس کو اس کے حال میں چھوڑ دو. حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، آتا ہے نا، لڑائی کا اعلان ہوا تو ایسے ہی نکل پڑے تھے بیوی کو چھوڑ کر جہاد پر، ہے نا. مطلب آواز لگاتے تھے نا، پہلے زمانے میں کوئی مائک ویک تو تھی نہیں، ایسے لوگ آواز لگاتے تھے، ہے نا. اور پھر جب جہاد میں آئے تو لائن چیرتے پھاڑتے ابو سفیان تک جا پہنچے، اور ہے نا قریب قریب یہ تھا کہ اس کا کام تمام ہی کرنے والے تھے ابو سفیان کا، پر اللہ نے ان کے لیے شہید ہونا مقدر رکھا تھا. چنانچہ جو ہی نشانہ لگائے تلوار اونچی کی، شداد بن اوس نے دیکھ لیا کہ ہمارے سردار جو ہے ابو سفیان کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں، تو شداد بن اوس نے کیا کر لیا، دیکھ لیا اور جھٹ حملہ کر کے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. ایسے شہید کی جن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خبر دی گئی ہے کہ حنزلہ کو فرشتوں نے تسنیم سے غسل دیا ہے. تسنیم سمجھتے ہو؟ تسنیم کیا ہے؟ جنت کا کیا ہے جنت تسنیم؟ کی نہر، جنت کا پانی، جنت کا چشمہ. جنت کی ہے نا، نہر ہے. جنت کی نہر جنت کا کا نام چشمہ ہے نا، چشمہ ہے، ماشاء اللہ، ہے نا. تو تسنیم سے غسل دیا فرشتوں نے. جنت کے نہر، فواروں میں سے ایک فوارہ یا نہر یا چشمہ جو بھی کہہ سکتے وہ ہے. اور واقعی ایسی تصدیق بھی ہے نا صحابہ کرام نے کیا کہ جب ہم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لیکن صحابہ کرام نے اس کی تصدیق کی. انہوں نے فرمایا، صحابہ کرام نے فرمایا کہ جب ہم نے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کے میت کو دیکھا تو اس کے سر کے بالوں کو دیکھا تو اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا، اس لیے غسیل ملائکہ کا لقب ملا ان کو. ایک فاسق کا بیٹا کیا بن رہا ہے؟ غسیل، ہے نا، غسیل ملائکہ بن جاتا ہے نا، جس کو فرشتوں نے کیا دیا؟ غسل دیا، ہے نا. تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ، ہے نا، وہ ہر وہ چیز ہے نا، لہا مک، ہے نا، مک، وہ جو آیت آتی ہے نا کہ لہا ولیہا ما کسبت مکتسبت، ہے نا، وعلیہا ما ہاں اکتسبت. ولیہا مکتسبت، ہے نا، ہاں مجھے یاد نہیں آ رہی تھی، جزاک اللہ خیر بیٹا. اس کے لیے ہے وہ جو اس نے کمایا، اور ہے نا اس کے لیے جو ہے جو اس نے اپنے خود کے لیے کمایا ہے نا، جو جس نے کمایا ہے وہ اس کے لیے ہے اس کا پھل، ہے نا. اس کی کمائی اس کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے نا. دوسروں کے لیے وہ ہے، ہر کسی کے لیے وہ ہے جو اس نے خود کمایا ہے. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کام کماتے ہیں یا کام کرتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، دوسرے کیا عمل کرتے ہیں، آپ کو اس کا پوچھا جائے گا. ہر ایک کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا ہے. ان کی بیوی جو ہے نا، ان کا واقعہ آتا ہے حدیث کے، ہے نا، روایت میں آتا ہے کہ ان کی بیوی کون ہے آپ کو پتا ہے؟ باپ فاسق ہے، ہاں، ابو عامر فاسق. بیوی کون ہے پتا آپ کو؟ کسی کو پتا ہے بیٹا؟ ہم؟ کون ہے بیوی انجلا کی، حضرت انجلا کی؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں. شہزادی سیدہ، تھی نا، ہم، کوئی گیس شہزادی کر رہے تھی ہو؟ تو. نہیں نہیں بیٹا، آپ کو بتاتے ہیں، سیدہ جمیلہ بنتے ابئی. ابئی جانتے ہو؟ ہوں عبداللہ بن ابئی کی بیٹی کی منافقوں شادی. منافقوں کے سردار. وہ ہے نا، عبداللہ بن ابئی. منافقوں کا سردار ہے، جمیلہ بنتے جی جی. ابئی ہے وہ. منافقوں کا سردار اس کی بیٹی ہے. اللہ اکبر، جوڑی بھی کیسی بنائی اللہ نے، دیکھو. عبداللہ بن ابئی کی بیٹی ہے جمیلہ بنت ابئی، ہے نا. فاسقوں کا سردار ابو عامر راہب کا بیٹا حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ ہے. ان کی شادی ہوئی کس کے ساتھ؟ عبداللہ بن ابئی کی بیٹی جمیلہ کے ساتھ. ان کی بیوی بتاتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب اعلان جہاد ہوا نا، اس دن میری شب عروسی تھی، مطلب ان کی، ہے نا، بدائی ہوئی تھی، رخصتی ہوتی ہے نا، تو شب عروسی تھی، یعنی شب رخصتی تھی. جو ہی روانگی کا اعلان ہوا،
حنزلہ نے کیا کیا؟ غسل کرنا بھی بھول گئے۔ حنزلہ رضی اللہ عنہ وہ فرما رہے ہیں کہ حنزلہ نے تو غسل کرنا بھی بھول گئے اور اپنی تلوار لے کر میدان جنگ کی طرف لپکے تھے اور شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب حنزلہ مجھ سے رخصت ہوئے تو میں نے دیکھا خواب میں کہ آسمان میں کھڑکی کھلی ہے اور حنزلہ اڑتے ہوئے اس کھڑکی میں داخل ہوئے ہیں اور وہ کھڑکی بند ہو گئی ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ حنزلہ شہید ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ حنزلہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور بی بی جمیلہ کو حمل ہوا اور ان کے بیٹے عبداللہ بن حنزلہ دین کے بہت بڑے ستون بنے۔ بنو امیہ کے زمانے میں یہ بہت بڑے ستون، انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، اس میں بنو امیہ میں، ہے نا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم ہسٹری کی باتیں کریں گے نا تو ان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کی لاش کو دیکھ کر، ہے نا، اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر ٹھوکر مارا تھا اس کے باپ نے، اور کہا کہ میں نے تجھے اس انجام سے ڈرایا تھا، روکا تھا، تو نہیں روکا، تو نے میری بات نہیں مانی، ہے نا۔ تو آپ دیکھیے بدبختوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور خوش بختوں کا انجام کیا ہوتا ہے نا۔ الحمدللہ اللہ نے تو ان کو کیا کیا ہے نا، فرشتوں کے ذریعے سے غسل دلوایا، ہے نا، اور اس کی صحابہ کرام نے اس کی گواہی دی کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، ہے نا، الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیے یہ جو ہے حنزلہ رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھتے ہیں ایک اور شہادت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کون تھے بھائی؟ حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، یہ فرمایا کرتے تھے کہ مکہ کی بستی میں مصعب سے بہتر لباس پہننے والا کوئی نہیں تھا، اس سے بہتر خوشبو لگانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ مکے کا شہزادہ تھا، بڑے مالدار گھرانے کا چشم و چراغ، خوبصورت نوجوان، نفیس طبیعت کا، خوش لباس، بڑا ہی لطافت اور نظافت والا نوجوان تھا۔ لباس کی خوشبو کی اتنی محبوب تھے کہ اس کا جو کپڑا، اس کا لباس اور اس کی جو خوشبو ہوتے تھے نا، وہ فورن کنٹریز سے آتے تھے۔ بس کلمہ طیبہ دل میں سمایا اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سرما لگا لیا تو دار ارقم کا ہو کے رہ گیا۔ صبح شام جا کے وہیں بیٹھے رہتے تھے دار ارقم میں، دین سیکھتے سکھاتے۔ گھر والوں نے اتنا مارا پیٹا، قید کیا، کھانا پینا چھڑا دیا۔ ماں اتنی محبت کرتی تھی، اتنے اچھے اچھے لباس سے سجاتی تھی اپنے بیٹے کو، وہی ماں نے سارے لباس چھین کر گھر سے نکال دیا تھا، کھانے پینے کو نہیں دیتی تھی، کپڑے وغیرہ سب چھین لیے تھے، ہے نا۔ خالی چادری میں اپنے گھر سے نکلے تھے، کپڑے اتنے تھوڑے ہو گئے تھے، ہے نا، کہ، ہے نا، آپ جانتے ہیں نا، اپن نے وہ آیت پڑھے تھے والذین آمنوا اشد حبا للہ، حب الہی تمام محبتوں پر غالب آ گئی تھی نا۔ بس دین سیکھتے رہتے تھے، دین ایسا سیکھا کہ جب بیعت ثانیہ ہوئی نا، بیعت ثانیہ کے بعد مدینے والوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معلم بھیج دیجئے ہمارے ساتھ جو مدینے میں ہم کو دین سکھلائے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کن پر پڑی تھی؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پر۔ آپ کو پتا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ گئے تھے مدینہ، مبلغ مدینہ بنے تھے، اور وہاں پہ قرآن کی ایسی تعلیمات کے نور کو پہنچایا، ایسا ذریعہ بنے تھے کہ مکہ مدینہ کے جو ہے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایمان لے آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے پہلے ہی۔ اتنی قربانیاں، ہجرت کی، مال کی بھی، بستی چھوڑنے کی، جان کی بھی، سارا کچھ قربان کر دیا تھا۔ پھر جب جہاد کا وقت آیا تو لبیک کہہ رہے ہیں، ہے نا۔ یہ وہ لوگ تھے جو نیکی کا کوئی ایک شعبہ، جو ایک شعبہ بھی نہیں چھوڑتے، ہر شعبے میں شرکت فرماتے تھے، ہے نا۔ جو ہم پڑھتے ہیں نا، بر کا جو تصور ہے، ایک ڈائریکشن میں نیکیاں نہیں کرنی ہے، ہر ڈائریکشن میں نیکیاں کرنی ہے، یہ اسلام کا تصور ہے۔ کہ صرف تبلیغ نہیں کرنا ہے، صرف تبلیغ کر کے میں بیٹھی رہوں نہیں، عبادت کر کے بیٹھی رہوں نہیں، صرف وظیفے نہیں کرنے ہیں، ہر طرح کی نیکی کرنی ہے۔ ہجرت بھی کر لیا، مال بھی قربان کیا، گھر بھی قربان کیا، سب کچھ مار بھی کھا لیا، ڈانٹ ڈپٹ بھی کھا لیا، بستی بھی چھوڑ دی، تبلیغ اشاعت کیا، دین سیکھ لیا، سکھا بھی دیا، اب جہاد بھی کر رہے ہیں۔ کہہ دیتے میں نے بہت کچھ کر لیا ہے، اب جہاد نہیں کروں گا، نہیں، یہ ہے فاستبقوا
ہے نا، جو ان کی جو زندگی کی جو سیرت ہے نا، ان کی جو زندگیاں ہے وہ تشریح ہے قرآن کی آیتوں کی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ جھنڈا تھا۔ میں نے جب سٹارٹنگ کی تھی تبھی آپ کو بتائی تھی نا کہ مہاجرین کا جھنڈا کنہوں نے اٹھایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چن کے دیتے مصب تھے نا، کیونکہ ان کو پتا تھا نا کہ مہاجرین میں سب سے پہلے مصعب بن عمیر گئے تھے، اور اتنے دشمنوں یہودیوں کے نا، پوری بستی میں یہودیوں کا بول بالا تھا، اس بستی میں جا کے قرآن کی تبلیغ کی، قرآن کو سکھایا لوگوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دی قرآن کی، ہے نا، دین کی، اور سب لوگ اسلام قبول کیے ان کے ہاتھوں، بڑے بڑے سرداروں نے ان کے ہاتھوں، سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، بڑے بڑے جو صحابہ تھے نا، سب لوگوں نے ان کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا تھا الحمدللہ۔ تو اللہ نے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی قدر کیا نا، صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ ہی ہے نا جھنڈا رکھا تھا اسلام کا، ہے نا۔ بدر میں بھی حق کے علم بردار یہ بنے تھے، علم مطلب جھنڈا ہوتا ہے نا، احد میں بھی جھنڈا ان کے ہاتھ تھا۔ تو عدل کا تقاضا بھی تو تھا کہ دین جو لے کر آئے تھے ان کے ہاتھ جھنڈا ہونا تھا نا۔ پھر کیا ہوا، دشمنوں نے ان کا ایک بازو کٹا، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لیا، دونوں بازو کٹ گیا تو دونوں بازوؤں کے کٹنے پر سینے سے لگا لیا تھا علم کو، مطلب جھنڈے کو۔ شہید ہو جاتے ہیں تو بدن میں پھٹا پرانا سا ایک کمبل کا ٹکڑا تھا، یہ لباس تھا، ہے نا، اسی کو کفن بنا دیا گیا۔ اتنا چھوٹا تھا کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم سر کو ڈھانکتے تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ صلی اللہ، اور یہ مکہ کا شہزادہ ہے نا، جو اتنے اچھے لباس پہنتا تھا، ان کی خوشبو ایسی ہوتی تھی کہ بہت دیر تک کے، مطلب صبح لگا کے اگر وہ گزرتے تھے تو کئی گھنٹوں تک کے اس راستے میں خوشبو آتی تھی، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے مصیب گزرے ہیں۔ تو ایسے ایسے شخص نے جب اسلام قبول کیا تو کیسے کیا، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریشانی کی کیفیت دیکھی تو فرمایا کمبل سے سر ڈھانک دو، پیر پر کیا ڈال دو، گھاس ڈال دو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سب جانتے ہیں، بہت بڑے بزنس مین تھے نا، جب مکہ میں چھوڑ کے چلے گئے، بزنس تجارت مشرکین مکہ نے چھین لیا سب کچھ، تو وہاں جا کے تجارت کیے تھے، ہے نا۔ جب ان کے جو مطلب مسلمان جو مطلب انصاری صحابی تھے نا، جن کے ساتھ ان کے موافقت قائم ہوا تھا، بھائی چارہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ مطلب آپ میری تجارت میں سے آپ آدھا لے لو، آدھا آپ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا نہیں، مجھے کلہاڑی دے دو بس، اور مجھے بازار کا رستہ بتا دو۔ تو عبد الرحمن بن عوف بہت مالدار صحابی تھے نا، یہ اتنے فقر کی حالت میں رہے کہ دوسرے صحابہ رویا تڑپا کرتے تھے، مالدار تھے، بہت خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں، ہے نا۔ ابراہیم ان کے ایک بیٹے ہیں، ابراہیم کہتے ہیں کہ ایک روز روزہ کھولنے بیٹھے، اتنی نعمتیں تھی، بعد میں پھر سے انہوں نے اپنی محنت سے کیا کیا تھا، بہت زیادہ مال کمایا تھا، اتنی برکتیں اتنی برکتیں، اس میں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ مطلب یہ مالدار صحابی میں گنے جاتے تھے۔ ان کے بیٹے تھے ابراہیم، وہ بتاتے، ان کی روایت آتی ہے کہ ایک روز روزہ کھولنے بیٹھے، اتنی نعمتیں تھی دسترخوان پر، اتنی نعمتیں تھی کہ دیکھ کر ہزاروں قطار رونے لگ گئے، ہچ گئی، اتنا رونے لگ گئے، ایک کھجور رکھ کے اڑ گئے، کچھ کھایا تک نہیں، ہے نا۔ وجہ پوچھی بیٹے نے کہ کیوں رو رہے ہیں آپ، اتنے سارے دسترخوان میں اتنی ساری چیزیں ہیں، روزہ افطار کیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے سب کی یاد ستاتی ہے، مجھے مصعب کی یاد ستاتی ہے، وہ سب کچھ راہ خدا چھوڑ گیا، وہ سب اللہ کے لیے ہے نا ترک کر گیا، سب چیز اس نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور میں اتنی نعمتوں سے نوازا گیا ہوں، مجھے اللہ نے اتنی نعمت دے دی ہے، کہیں یہ دنیا کی نعمت میری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بدل نہ بن جائے، مطلب یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں دیکھ کر اللہ مجھ سے بڑی نیکیاں نہ لے لے، ہے نا۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں اللہ میں نے جو کام کیا ہے، جو عمل کیا ہے، اس کے بدلے میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نعمتیں دیکھ کر اللہ مجھے جو ہے نا بڑی بڑی مطلب جو رحمت ہوتی ہے اس سے دور نہ کر دے نہ، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا یہ جو نعمتیں ہیں وہ بدل نہ بن جائے۔ اللہ تو نے جو دنیا میں نعمتیں دی ہے نا، یہی میری کوششوں کا بدل نہ بن جائے نہ، یہ نعمتیں ہماری کوششوں کا بدل نہ بنے، جو نیکیاں ہم کو ملتی ہے نا، تو یہ دعا کیجئے کہ یہ نیکیاں یہ جو نعمتیں ہماری نیکیوں کا بدل نہ ہو، ہم کو جو اصل بدل جو ہے نا آخرت کے دن ملے ہماری نیکیوں کا۔
تو جب یہ شہادتوں کے نجرانے یہ صحابہ کا لشکر پیش کر رہا تھا نا، تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی تھی۔ اور جب تک مسلمان ہے نا صبر تقوی کے ساتھ میدان جنگ میں ضرورت اور شجاعت کے ساتھ جمے رہے نا، ایک سے ایک شہادتیں ہوتی چلی جا رہی تھی، تو اللہ کی مدد آئی، مسلمان جنگ جیت گئے اور مشرکین مکہ احد کا میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ مشرکین کی عورتیں اپنے لباس اٹھائے اپنی پنڈیاں کھولتے ہوئے الٹے پاؤں بھاگی چلی جا رہی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ پیچھے تھی لشکر میں، تو وہ اپنی پنڈیاں مطلب کپڑے اٹھاتی تھی تو ان کے پنڈلیاں دکھائی دیتی تھی، الٹے پاؤں بھاگی چلی جا رہی تھی۔ یہاں رک کے یہ بتا دوں کہ پنڈلیاں کھولنا مشرکین عورتوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، پڑھی لکھی مسلمات اور مومنات کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ پنڈلیاں کھول کے چڑھے، چھوٹے پیجامے پہنے، چھوٹے پلازوز پہنے نہ، وہ تو دشمن کے رعب سے جان کے ڈر سے پنڈلیاں کھول کے بھاگ رہی تھی نا، اور تاریخ نے اس کو پھر ضبط بھی کر لیا ہے نا، تاریخ نے اس کو ہے نا بیان بھی فرما دیا۔ آج پتہ نہیں، آج مجھے دکھ ہوتا ہے مسلمان گھرانوں کی بچوں کو کیا ہو گیا ہے، ماؤں کو کیا ہو گیا ہے، جتنی خوشیاں زیادہ ہے اتنی پنڈلیاں اور بازو زیادہ کھل جاتی ہیں، جتنے بڑے فنکشن جتنی بڑی خوشیاں اتنی پنڈلیاں اور بازو زیادہ کھل جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں حجاب کے احکامات سمجھا دے۔ بہرحال مسلمانوں کو فتح ملی، مشرکین مکہ بھاگ گئے اور مسلمان کیا کرنے لگے، مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ بس یہاں پر ایک فتنہ آ گیا، وہ جو بدترین فتنہ ہے نا لحب الخیر لشدید، ہے نا حبن جما مالن کا فتنہ آ گیا، یہ مال کی سٹیمپ لگا محبت ہے نا مال کی محبت، یہ جو ہے نا یہ فتنہ آ گیا، یہ سٹیمپ لگا لیجئے، یہ فتنہ صحابہ کرام میں بھی آیا تھا، ہے نا۔ تو جو بھی ہے نا ہوتا ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ ہم اچھے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے نا، سب کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو کیا ہے، کون بہکاتا ہے، شیطان بہکاتا ہے نا۔ تو عبداللہ اب کیا ہوا، جب یہ لوگ نیچے صحابہ کرام تھے نا، انہوں نے بیچ والوں نے کیا کیا، جب دیکھا کہ مال غنیمت ان لوگ لوٹ رہے ہیں، کچھ صحابہ کرام جو بڑے بڑے صحابہ ذلیل القدر صحابی تھے نا، وہ ان کو کھدیڑ رہے تھے باہر، دشمنوں کو باہر کھدیڑ رہے تھے، ہے نا۔ تو آدھے حصے میں ایک حصہ ایک حصہ تھا جو صحابہ کرام کا، وہ ان کو کھدیڑ رہا ہے، باہر سے باہر نکالتے جا رہے ہیں ان کو، ہے نا، دور کرتے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو بیچ والے جو صحابی تھے نا، ان کو کیا مل گیا، وہ لوگ چھوڑ کے گئے تھے جو دشمن لوگ، تو وہ لوگ کیا ہوا ہے نا، ہتھیار پیسے جو بھی وہاں تھا، مال دولت مال غنیمت جو بھی تھا، چھوڑ کے وہ لوگ دشمن گئے تھے، وہ لوگ اس کو کیا کر رہے تھے، جمع کر رہے تھے۔ اب ادھر جو صحابہ کرام جو اوپر، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، تیر اندازوں کو کہا تھا کہ دیکھو یہ جو جگہ ہے یہ جگہ مت چھوڑنا، چاہے تم ہماری بوٹیاں بھی ہے نا، بوٹیاں بھی کاٹ کے ہے نا، چیر کے پھاڑ کے چیل کوے بھی کھا رہے ہوں گے تو بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، ہے نا۔ لیکن مال کی محبت آ جاتی ہے نا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہے نا، جو روکتے رہے لیکن رکے نہیں، صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ، مشکل سے 14 لوگ رکے، نافرمانی ہو گئی تھی، لہٰذا اللہ نے فرمایا ایسا ڈھیلا ہے نا، ڈھیلا ڈھالا نجم نہیں چلے گا، ایسا انوشاسن نہیں چلے گا، اگر میں ابھی معاف بھی کر دوں کہ ہے نا جیت کی خوشی میں یہ ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا، پھر بھی یہ لوز آرگنائزیشن یہ نہیں چلے گا، ہے نا۔ کیسرا کیسر کو کیا کرنا تھا، جیتنا تھا نا، ہے نا، روم کو اور ہے نا وہاں کو جیتنا تھا، تو وہاں بیزنٹائن یہ سب کو جیتنا تھا، تو یہ ہے نا یہ سب لوز جو آرگنائزیشن ہے وہ نہیں چلے گا، ہے نا۔ رومن اور فارس دو سپر پاور کو جب الٹنا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنا ہے ان کو، تو یہ تم ایسے لوز رہو گے، چھوٹی چھوٹی جیت پر تم ایسے ہوش کھو بیٹھو گے، تو سپر پاور سے فتح کیسے حاصل کرو گے، اس لیے ابھی سبق دینا ضروری ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سبق دیا، کیسے، اللہ نے جیتی ہوئی بازی ہار میں تبدیل ہوتے ہوتے بچ گئی، بس ہار میں تبدیل ہوتے ہوتے بچ گئی جیتی ہوئی بازی۔ کیا ہوا اصل میں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، یہ کیا تھے، ان کا ایک گروپ تھا ہے نا گھڑ سواروں کا، یہ 3 بار اٹیک کر چکے تھے، کہاں پر،
اسی درے میں جو پہاڑی کے بیچ میں جو جگہ تھی نا جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیرانداز کو کھڑے کیے تھے، انہوں نے 3 بار کوشش کر چکے تھے ان کو اٹیک کرنے کی، ان کو بھگانے کی، لیکن گھوم گھوم کر وہ واپس چلے جاتے تھے درے میں سے، اور وہ ہے نا بار بار دیکھتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ کیسے میں اس درے میں سے اندر گھس جاؤں، لیکن 3 مرتبہ ناکام ہو چکے تھے۔ لیکن خالد بن ولید ہے نا جان چکے تھے کہ اگر یہی ایک ویک پوائنٹ ہے ان لوگوں کا، اسلام کا، مسلموں کا ایک ہی ویک پوائنٹ ہے، ورنہ اسٹریٹجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی کہ وہ جان چکے تھے، کیونکہ بہت بڑے سپہ سالار تھے نا، جب وہ اسلام میں آئے تھے تو آپ دیکھیں کہاں کہاں تک، روم تک فتح ہو گیا تھا، سب کتنے مربع میل زمین جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ ابھی یہ مشرکین کے ساتھ ہیں تو بڑے سپہ سالار تھے، وہ جان چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی اتنی اچھی ہے کہ ویک پوائنٹ کیول ایک ہی ہے، یہ درہ ہے نا۔ جب لشکر بھاگ رہا تھا، مسلمان دوڑا رہے تھے ان کو، خالد بن ولید کیا کیے، ان کا نظر جو ہے درے پر گیا تو تیر انداز تو کم ہو گئے تھے، انہوں نے فوراً اشارہ کیا، بس ایک ٹرائی کیا کہ چلو اب ایک آخری اور ٹرائی مار لیتے ہیں، کیونکہ باقی لوگ تو بھاگ ہی رہے ہیں، ہے نا، مشرکین تو واپس لوٹ ہی رہے تھے، مشرکین مکہ تو واپس لوٹ رہے، انہوں نے سوچا کہ چلو ایک ٹرائی مار لیتے ہیں۔ وہ اچانک سے پھر کیا کیے، اٹیک کیے صحابہ کرام پہ، تیر اندازوں پہ، آپ سمجھیے 650 میں سے تقریباً 300 لوگ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، وہ جیت کی دھن میں ہے نا، ہتھیار رکھ کر کیا کر رہے ہیں، مال سمیٹ رہے ہیں، اور باقی لوگ صحابہ کرام دشمنوں کو دوڑا کے بھگا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 9 لوگ بچ گئے ہیں۔ آپ کی نگاہ درے کی طرف گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا درے کی طرف کہ اتنے اتنے کم لوگ بچے ہیں، اور یہ تو دشمن جو ہے سپیڈ کے ساتھ آ رہے ہیں، گھوڑوں میں سوار ہیں خالد بن ولید اور ان کے ساتھی۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سیف ہوں، لیکن یہ گھڑ سوار اگر گھس آئے تو مسلمان جو جا رہے ہیں نا، یہ کیا کریں گے، پیچھے سے آئیں گے، ہے نا، پیچھے سے آ رہے ہیں، یہ درے میں سے گھس کے پیچھے سے آ رہے ہیں، بیچ والے مسلمان جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، اس کے بعد جو مسلمان جو ہے وہ دشمنوں کو کھدیڑ رہے ہیں۔ اگر ان کو پتا چلے گا، جن کو کھدیڑا جا رہا ہے ان کو پتا چلے گا کہ ہمارے والے تو ان کو پیچھے سے اٹیک کر رہے ہیں نا، پیچھے والے جب ادھر سے آ رہے ہیں اٹیک کر رہے ہیں، تو یہ لوگ کیا کریں گے، پھر واپس سے پلٹ جائیں گے، تو مسلمان تو پورے بڑے بڑے صحابہ کرام سب کیا ہو جائیں گے، مشرکین کے بیچ میں پاٹے میں پیس جا رہے ہیں نا۔ کتنی بڑی مطلب کتنی بڑی آزمائش کی بات تھی نا، بڑے بڑے صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ کیا تھے، مونگے اور موتی تھے نا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت سے اکٹھا کیا تھا، صحابہ کرام کو اتنی محنتوں کی کمائی تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا اگر یہ لوگ آگے بڑھ گئے ہے نا، آگے آ گئے تو ہمارے مسلمان کیا ہو جائیں گے، پیس جائیں گے، کچل جائیں گے، اگر میں آواز لگاتا ہوں تو ان کو آواز پہنچ جائے گی، اگر میں مسلمانوں کو آواز لگاتا بھی ہوں تو کیا ہوگا، آواز ان کو پہنچ جائے گی، ہے نا، اور اگر آواز پہنچی تو ان کی تلوار کس کے لیے کھڑی ہوئی تھی، تلوار تو یہی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرو، سب اسلام ختم، ہے نا۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لیتے ہیں تو یہ تو ادھر جانے کی بجائے، مسلمانوں کی طرف جانے کی بجائے کہاں آ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے، تمبو پہ، جہاں آپ کا تمبو لگا ہوا تھا اونچائی پر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، لیکن آواز نہیں دیا تو میرے سارے جان نثار جو ہیں خطرے میں آ جائیں گے، صحابہ کرام سب خطرے میں آ جائیں گے، پھر آپ نے اپنی جان کو رزق میں لے کر آواز لگائے، آواز لگائی گئی، یہ آواز صحابہ کرام تک پہنچنے سے پہلے کیا ہوئی، خالد بن ولید اور اس کی فوج کی طرف پہنچ گئی۔ یہ صلاح صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا ہے نا، وہ جو بھاگ رہے تھے نا، وہ پھر کیا ہوئے، جب دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا گیا تو جو بھاگ رہے تھے وہ پلٹنے لگے، ہے نا، وہ مطلب پلٹنے لگے، اور ادھر سے دشمن کا رسالہ گھوڑوں کا، صحابہ کرام 2 چکی کے پاٹوں کے بیچ میں پھر پیس گئے، جو بھاگ رہے تھے مشرکین وہ بھی واپس لوٹ گئے۔
ادھر خالد بن ولید نے آپ کو کیا کر لیا؟ گھیر لیا. صحابہ پلٹ رہے تھے لیکن یہ گھیراؤ توڑیں گے تبھی تو آپ تک پہنچیں گے نا. گھیراؤ ٹوٹے گا تبھی تو پہنچیں گے نا. یہ مسئلہ تھا. جو جتنا بہترین صحابہ تھے وہ آپ سے اتنے دور تھے، کیونکہ وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے نا. علی رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، یہ لشکر کو دوڑا دوڑا کر بھگا رہے تھے. وہ اتنے دور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے اچھے اچھے صحابی جو تھے نا وہ سب دور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ کیا کریں؟ کچھ صحابہ اتنے کنفیوز ہو گئے کہ کون ہے نا، کون دشمن کون مسلمان، ایسا بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اسی کنفیوژن میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے والد بھی کیا ہے نا، مسلمان تھے. وہ ان کو ایک مسلمان نے غلطی سے کیا کر ڈالا؟ قتل کر ڈالا. مطلب سارے جو ہے مکس اپ ہو گئے سارے لوگ، ہے نا. کچھ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون دشمن ہے کون مسلمان ہے. ادھر ان لوگوں نے آپ کو کیا کر لیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کر لیا؟ ٹارگیٹ بنا لیا تھا. لیکن یہ 9 لوگ جو صحابہ کرام آپ کے پاس بچے ہوئے تھے، 9 لوگوں نے آپ کی حفاظت کی. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے، اور جو 7 صحابی تھے وہ انصاری صحابی تھے، وہ سب کے سب شہید ہو گئے آپ کی ہے نا، آپ کی حفاظت کرتے ہوئے. کتنا بڑا درجہ ملا ہوگا نا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے. وہ جو 7 صحابی تھے، انصاری صحابی تھے، وہ سب شہید ہو گئے. 9 لوگ تھے، اس میں سے 7 جو ہے انصاری صحابی تھے، سارے کے سارے جو ہے کیا ہو گئے؟ آپ کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئے نا. سارے کے سارے نوجوان لڑکے تھے. حفاظت کرتے کرتے کتنے تیروں کو روکتے نا، وہ پوری جان لگا دیے لیکن شہید ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش تم انصاف کرو انصار کے ساتھ. صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے تم انصاف کرو انصار کے ساتھ. انہوں نے جو تکلیف جھیلی ہے، انہوں نے جو معاونت کی ہے نا مہاجرین کی اور ہماری، اس کے بدلے میں اللہ انہیں بہترین نعمت سے نوازے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہے نا فتح مکہ بھی ہو گیا، حنین بھی ہو گئی، سارے جنگ ہو گئے نا، تو صحابہ کرام کو لگتا تھا، مدینہ والے صحابہ کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فتح مکہ ہو گیا، مکہ چلے جائیں گے، اپنے شہر میں چلے جائیں گے، کعبہ شریف میں چلے جائیں گے. وہ بولتے تھے بھی، تو انصاری صحابہ بولتے تھے آپ ادھر چلے جائیں گے اللہ کے رسول، تو کہتے تھے کہ نہیں، ہے نا. پہلے سے ہی انہوں نے معاہدہ کر لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جیوں گا بھی یہیں اور مروں گا میں بھی آپ لوگوں کے بیچ ہی، مطلب مدینہ میں ہی رہوں گا، مدینے میں ہی میری وفات ہوگی. مطلب نا تمہارے ہے نا، تمہارے ساتھ ہے میرا، کیونکہ انہوں نے کیا اتنا تھا. الحمدللہ. تو اسلام میں جو ایک بار کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ اچھا کر دیتا ہے نا، ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے، اس کے احسان کو ہم چکا بھی دیے، بدلہ بھی دے دیے، تو پھر بھی وہ بدلہ پورا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ وقت کے سمے کوئی آپ کی مدد کرتا ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے، آپ اس کو پھر کتنی بھی مدد کریں، باقی ٹائم پہ کتنی بھی معاونت کرے، تو وہ اس وقت کا بدلہ نہیں ہو سکتا جو ٹائم پہ دیا تھا. اس سے ریلیٹڈ بہت سارے واقعات ہیں، اپن قرآن میں پڑھتے پڑھتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب یہ اس ٹائپ کی باتیں ہوں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی. ایسا الحمدللہ اتنے ایمان افروز واقعات ہیں سیرت کے ماشاءاللہ. تو دیکھیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچ گئے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. پھر ایک دم سے انہوں نے جٹ کے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کیا ہے نا، حفاظت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے تیر بکھیر دیے اور فرماتے جاتے تھے 7 تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پہ قربان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ہی کسی کے لیے یہ جملہ کہے ہوں گے. وہ فوج کو تیر چلا کے پاس لانے سے آنے سے روکتے رہتے تھے، اس طرح سے کیا. لیکن یہ 2 لوگ دوسرے صحابہ کرام دور تھے، آ نہیں پا رہے تھے. تبھی کیا ہوا ہے نا، بہت سارا جو ہے کیا ہوا، ایک عتبہ بن سعد آیا، ایسا مطلب وار کیا کہ کندھے پر آپ کے لگا. اور کندھا مطلب ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کٹا نہیں آپ کا کندھا مبارک، کیونکہ آپ نے ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی. آپ سوچئے زرہ کتنا ہیوی ہوتا تھا، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل زرہ پہنی تھی. اتنی چوٹ لگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 1 مہینہ تک درد محسوس ہوتا تھا. پھر ایک آدمی نے کیا کیا، پتھر مارا ٹھیک چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا بڑا ہی نازک پل تھا نا، مشرکوں نے اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی. انہوں نے تو چاہا تھا کہ آپ کو ہی ختم کر دے، سارا ٹینشن ہی ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ. اسی حملے میں ہے نا عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کو پتھر مارا، جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے
नाउज़ु बिल्लाह आपका दाहिना निचला रुबाई दांत टूट गया और आपका निचला होठ जख्मी हो गया। अब्दुल्ला बिन सिहाब ज़ोहरी ने आगे बढ़कर आपकी पेशानी घायल कर दिया और एक अड़ियल सवार अब्दुल्ला बिन कुम्मा आया, उसने लपक कर आपके कंधे पर जोरदार तलवार मारी। 1 महीने से ज्यादा दिनों तक आपको तकलीफ महसूस होती रही। अलबत्ता आपकी दोहरी जीरा की वजह से चोट ज्यादा नहीं लगती थी। इसके बाद उसने फिर एक जोरदार तलवार मारी जो आंख से नीचे उभरी हुई हड्डी पर लगी। आंख के नीचे जो उभरी हुई हड्डी है, सब छू के देखो। आंख के नीचे जो हड्डी होती है ना, थोड़ी ऊपर होती है, उभरी हुई होती है, जिसको हम लोग ब्लश लगा के और ज्यादा उभारने की कोशिश करते हैं ना। जल्दी समझ में आएगा ऐसे सब, ठीक है ना। तो हड्डी पर लगी और इसकी वजह से आपकी टोपी है ना, मतलब जो आप शील्ड पहने थे, टोपी पर, टोपी की जैसा जो होता था, जिसे लड़ाई में है ना चेहरे और सर की हिफाजत के लिए पहना जाता था, आपकी टोपी की 2 कड़ियां जो थी ना, वो चेहरे के अंदर घुस गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे से खून पोंछते हुए फरमाया, अल्लाह तुझे तोड़ डाले। सही बुखारी में रिवायत है, आप कहते जाते थे, वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है जिसने अपने नबी के चेहरे को घायल कर दिया और दांत तोड़ दिया, हालांकि नबी उनको अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं। क्या क्या गलती क्या थी, अल्लाह की तरफ उनकी भलाई के लिए दावत दे रहे हैं ना, इसकी वजह से ही तो ये सब हो रहा है। इस पर भी आयत उतरी, आपको कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह फरमा रहे हैं आपको कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह चाहे तो इन्हें तौफीक दे, चाहे तो अजाब दे, कि वो जालिम है। अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली। इब्ने आइस से रिवायत आती है कि इब्ने कुम्मा, जिसने आपको है ना आपके दांतों पे है ना चोट पहुंचाई, लड़ाई से घर वापस आने के बाद अपनी बकरियां देखने निकला, तो ये बकरियां पहाड़ की चोटी पर मिली उसको। वो वहां पहुंचा पहाड़ की चोटी पर, एक पहाड़ी बकरी ने उस पे हमला किया। किस पे? किस पे? जिसने आप पे चोट पहुंचाई थी। कौन था वो? हम्म? कौन था? इब्ने कुम्मा नाम आता है उसका, इब्ने कुम्मा। हाँ, उसको पहाड़ी बकरी ने ऐसा हमला किया उस पे और सींग मार मार के उसको क्या किया, पहाड़ की ऊंचाई से लुढ़का दिया। फतहुल बारी में ये हदीस आती है ना, फतहुल बारी की हदीस है। और तबरानी की रिवायत है कि अल्लाह ने उस पर एक पहाड़ी बकरा मुसल्लत कर दिया, जिसने सींग मार मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो आपने उस दिन फरमाया, तबरानी की रिवायत है, उस कौम पर अल्लाह का सख्त अजाब हो जिसने अपने पैगंबर का चेहरा खून से भर दिया। फिर थोड़ी देर रुका है ना, रुक कर आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब ये आयत उतर गई ना कि आपको कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह चाहे तो इन्हें तौफीक दे और चाहे तो अजाब दे, वो जालिम है ना। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से फरमाया, थोड़ी देर में रुक कर फरमाया, ए अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, वो नहीं जानती है। जहाँ तक हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक है, हजरत जाबिर बिन है ना अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हजरत तलहा आगे बढ़े, है ना, 11 आदमियों के बराबर तनहा लड़ाई की थी उन्होंने, और उनके हाथ पर तलवार की ऐसी चोट पड़ी कि उनकी उंगलियां कट गई थी। तिरमिजी की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके बारे में उस दिन, जो वक्त किसी शहीद को जमीन पर चलता हुआ देखना चाहता है ना, तलहा बिन उबैदुल्लाह को देख ले। ऐसे ही नाजुक पलों में अल्लाह ने गैर से अपनी मदद फरमाई। मुस्लिम और बुखारी में हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु का बयान है, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओहद के दिन देखा। आपके साथ 2 आदमी थे सफेद कपड़े पहने हुए, ये दोनों आपकी ओर से बड़ी जोरदार लड़ाई लड़ रहे थे। मैंने इससे पहले इसके बाद इन दोनों को कभी नहीं देखा। मतलब समझ रहे हैं आप? साबिक राम बोल रहे हैं कि उन दोनों को मैंने कभी नहीं देखा, बाद में भी नहीं देखा, पहले भी कभी नहीं देखा। मतलब वो फरिश्ते थे जो आपकी हिफाजत कर रहे थे। सही बुखारी में आता है कि ये दोनों हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, मेरे नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए फरिश्ते कैसे आते थे, अल्लाह उतारते थे ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के महबूब थे ना। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, आपका मुबारक चेहरा जख्मी था, 2 कड़ियां आंख के नीचे गालों में धंस चुकी थी। मैंने निकालना चाहा तो अबू उबैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा का वास्ता है, आप तो हमेशा आगे रहते हैं, इस बार मुझे आगे आने दीजिए। देखो कैसे, मतलब जज्बा देखिए। हम क्या कहते, चलो ठीक है तुम कर रही हो ना, पानी पिला रही हो, खिदमत कर रही हो ना, ठीक है तुम कर लो, हम साइड हो जाते हैं ना।
انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے موقع دے دیجیے، آپ کو تو ہمیشہ سے موقع ملتا رہا ہے ابو بکر، مجھے موقع دیجیے۔ اس کے بعد انہوں نے منہ سے ایک کڑی پکڑی، اپنے منہ سے وہ کڑی کو پکڑا، پھنسایا، دانتوں کا گھیرا بنا کے، اور دھیرے دھیرے اس کڑی کو نکالنے لگے اور کھینچ کر نکال دیے۔ اس سے کیا ہوا، اتنے زور سے جھٹکا ہوا کہ ان کا خود کا، ابو عبیدہ بن زرہ رضی اللہ عنہ کا، ان کا خود کا نچلا دانت گر گیا۔ اب دوسری کڑی بھی ہے، دوسری کڑی کو نکالتے نکالتے پھر منہ سے پکڑ کر کھینچے، اس سے ان کا دوسرا نچلا دانت بھی گر گیا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے نا، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ایسے ہے نا، ایسے صحابہ کرام کو اللہ پاک نے ان کے مدد کے لیے دیا۔ دیکھو آپ کہ کوئی اپنی جان کی پرواہ ہی نہیں کر رہے ہیں نا آپ کے آگے، الحمدللہ۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلا دی ان لوگوں نے، ہے نا، دشمنوں نے کیا کیا، جھوٹی موٹی خبر پھیلا دی کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، تو انہوں نے کیا کر دیا ہے نا، شہادت کی جھوٹی خبر پھیلا دی، اور جس سے صحابہ کرام کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور بہت سے مشرکوں نے حملہ بند کر کے مسلمان شہیدوں کی لاشوں کا کیا کرنے لگے، مسئلہ بھی شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات لڑائی سے پیدا ہوئی سچویشن پر وچار کیا، ہے نا، بعد میں کیا ہوا، جب جیسا یہ سب کچھ ہو گیا ہے نا، اور وہ لوگ بھی کیا ہوئے، اللہ پاک نے اچانک سے ان کے دلوں میں کیا ڈال دیا، رعب ڈال دیا۔ اچانک سے پتہ نہیں وہ کیا ان کے اوپر کیا رعب طاری ہوا کہ کیوں وہ واپس ہو گئے، جبکہ اگر وہ واپس لوٹتے تھے تو ہو سکتا تھا، کیونکہ مسلمان تو پشت حالت ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے نا، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل چکی تھی، صحابہ کرام پشت ہوئے، لیکن اچانک سے پھر جب کسی صحابی نے دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو خبر پہنچائی کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہے نا، حیات ہے، پھر سب میں جوش آیا اور سب نے کیا کیا، جوش سے سب کو کیا کیا باہر کھدیڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ نہیں کر پاتے تھے اگر اللہ کی مدد نہیں آتی تھی، ہے نا۔ تو پھر مشرکین کیا ہوئے پتہ نہیں ہے، میں آپ کو اور بھی بتاؤں گی جب ہم قرآن کی جب آیت سے اب اس کا ریفرنس پڑھیں گے نا، تو تب ہم اچھے سے پڑھیں گے کہ اللہ نے مطلب کیسے مطلب مدد فرمائی ہے نا، اور کیسے مطلب یہ لوگ واپس لوٹے ہے نا، کیوں واپس لوٹے، کیسے ان کے دل میں کیا رعب بیٹھ گیا کہ وہ واپس لوٹ گئے ہے نا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، وہ لوگ چلے گئے، مشرکوں کو کوئی فائدہ تو نہیں اٹھایا انہوں نے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے جب وہ لوگ بھاگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیٹھتے تھے نا، تو جنگ کے بعد کیا کرتے تھے، ڈسکس کرتے تھے، تو جب ڈسکس کرتے ہوئے ویٹ کر رہے تھے کہ کہیں وہ واپس نہ لوٹے، کیونکہ انہوں نے تو کچھ فائدہ اٹھا کے نہیں گئے تھے، مال غنیمت تو مسلمانوں کو ملا تھا، ہے نا۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ قرآن نے ان چیزوں پہ بہت زیادہ ہے نا، بہت زیادہ کیا ہے، تاکید کی ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ پیغام دیے ہیں کہ تم یہ جو غلطی کیے ہو آئندہ سے کبھی مت کرنا، کیونکہ تم کو ابھی بہت بڑی بڑی جنگیں لڑنی ہے نا، روم اور فارس جو ہے نا، ان سے لڑائی کرنی ہے تم کو، تو یہ سب جو ہے تمہارے نظم اور ضبط میں جو جھول ہے نا، وہ جھول نہیں چلے گا، ہے نا۔ اللہ نے بہت سخت تاکید کی ہے، جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا۔ کل جو ہے کلاس ہوگی 4 بجے سے، ہے نا، 4 بجے سٹارٹ ہوگی اور 4:45 تک کے ہوگی، اس کے بعد جو ہے دعا کا سیشن ہے، تو فاطمہ جو ہے نا، فاطمہ نگانی اپنی، اس کی جو ہے نا دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو کل آپ لوگ جوائن بھی ہوئیے اور باجی لوگوں کو بھی آج بھی یاسمین آنٹی دعا کروانا چاہ رہے ہیں ابھی۔ ابھی ٹائم ہاں ہے باجی، کیا، ابھی ہاں ہے نا رکیں گے باجی۔ ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اب اس کے بعد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ٹائم رکنے کو کہا، اس کے بعد پھر بعد میں پھر وہ واپس لوٹے تھے مدینہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم کل جو ہے اور اس کو تھوڑا سا اور بیان کریں گے، لیکن یہ جو جنگ احد کا معاملہ جو تھا نا، یہ ہو گیا، اب قرآن میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اپنی کل دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو سب کو انوائٹ کریں گے کل کی دعا کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی ہیں ابھی، یاسمین جی باجی ہیں؟ ہاں جی، ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی کریے، دعا کروا رہے نا آپ، انشاءاللہ۔ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا ذو الجلال والاکرام، یا غفور انت خیر الغافرین، یا رحیم انت خیر الراحمین۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، تو نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اے اللہ، آج تو خاص رحمتیں برس رہی ہے اللہ، آج عرفہ کا دن ہے اللہ، آج تو اپنی دعاؤں کو منوانے کا دن ہے اللہ۔ اے اللہ، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اے اللہ، آج تو وہ دن ہے کہ آج کے دن سب سے زیادہ انسانوں کو آگ سے نجات کا پروانہ ملتا ہے اللہ، ان کی معافی ہوتی ہے اللہ، بس ہمیں بھی آگ سے نجات کا پروانہ دے دے اللہ۔ اے اللہ، معاف فرما دے۔ اے اللہ، آج تو شیطان کے رونے کا دن ہے اللہ، خاک ڈالنے کا دن ہے اللہ۔ آج ہر انسان عرفات میں دعائیں کر رہا ہے اللہ، لاکھوں حجاج کرام موجود ہے۔ اے اللہ، ان میں بہت سارے تیرے نیک بندے بھی ہوں گے، یا اللہ ہم جیسے گنہگار بھی ہوں گے۔ یا اللہ، ان نیک بندوں کا واسطہ سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے۔ اے اللہ، اے اللہ، نبی کے ذریعے ہمیں یہ وعدہ ملا ہے، آج عرفات کے میدانوں میں جو حج کے لیے حاضر ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اللہ، اے اللہ، کیا ہوا اگر ہم عرفات میں نہیں ہیں اللہ؟ اللہ، کیا ہوا اگر ہم عرفات میں نہیں ہیں؟ ہمیں بھی گناہوں سے ایسے پاک کر دے۔ اے اللہ، ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، مغفرت کی خیرات عطا کر دے، کیونکہ اللہ آپ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اللہ۔ اے اللہ، آپ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اللہ۔ اللہ، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن مانگی جائے، یہ سب کے لیے ہے۔ اے اللہ، ہمارا ایمان ہے آج تو آسمانی دنیا پہ ظہور پذیر ہے۔ اے اللہ، تو عرفات والوں کا رب ہے، تو ہمارا بھی رب ہے۔ اے اللہ، تجھے تیرے خالق ہونے کا واسطہ، میرے مولا تجھے تیرے شان رحیمی کا واسطہ ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ان گناہوں کو جو ہم جانتے ہیں اور ان گناہوں کو جنہیں ہم نے گناہ نہ سمجھا یا جنہیں ہم گناہ بھی نہیں جانتے، ان سب گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، خلوت میں کیے گناہوں کو، جلوت میں کیے گناہوں کو معاف فرما، ان آنکھوں کی خیانتوں کو اے اللہ معاف فرما، آنکھوں کی بد نظری کو معاف فرما۔ اے اللہ، ان آنکھوں نے یا اللہ غلط
کو دیکھا ہو انہیں معاف فرما، اے اللہ غیر مرحموں کو دیکھا ہو انہیں معاف فرما، اے اللہ زبان کی خطاؤں کو، زبان کے جھوٹ کو معاف فرما، اے اللہ سر سے لے کے پاؤں تک کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس عظمت والے دنوں کی برکت میں ہمیں معاف فرما، اے اللہ آج دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ جب کوئی بچہ معذور ہوتا ہے اللہ تو ماں باپ کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے، اے اللہ ہم بھی اپنے گناہوں سے معذور ہو چکے ہیں، بس اپنی خصوصی توجہ نازل فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، اے اللہ آج ذی الحجہ کی مقدس گھڑیوں میں ہم تجھ سے تیری دائمی خوشنودی اور رضامندی کے ساتھ ہر قسم کی آسانی کے طلبگار ہے اللہ، اے اللہ آج ان گھڑیوں کو قبولیت کی گھڑی بنا دے اللہ، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں اللہ، آج تو ہمیں محروم نہ رکھ، اے اللہ ہمیں بھی جنتوں کا پروانہ دے دے، اے اللہ ہم سچے دل سے اقرار کرتے ہیں اللہ کہ تیرے سوا ہمارا کوئی مالک اور معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے خاص بندے اور رسول ہیں، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے، صحیح نماز پڑھنے والا بنا، اے اللہ نمازوں میں چوری کرنے سے بچا، اے اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا، اے اللہ تیرا وعدہ ہے شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، اے اللہ ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہماری طرف سے قربانی، ہماری زندگی اور ہماری موت صرف تیرے لیے ہے اللہ، ہم تیری رضا، تیری رحمت، تیری خوشنودی کے طلبگار ہے اللہ، اور اللہ تجھ پر ہمارا بھروسہ ہے اللہ، ہمارے یہ قدم تیری مدد کے بغیر اٹھ نہیں سکتے، اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کر، اے اللہ ہر قدم پر ہماری رہنمائی کر دے، اے اللہ ہر قسم کے شر اور فساد سے، زمانے کے ہر فتنے سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح کر دے، اے اللہ تاکہ ہم گمراہیوں سے دور رہے، اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما جو سچے دل سے ایمان لائے، اے اللہ یہ زندگی تیری امانت ہے، اے اللہ اس لیے برحق دین اسلام پر ہم ایسی حالت میں تیرے سامنے حاضر ہو کہ تو ہم سے ہر طرح سے راضی اور خوش ہو، اے اللہ اس کلمے پہ ہماری زندگی ختم ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اے اللہ تیری ملاقات کے دن کو سب سے بہترین دن بنانا، اے اللہ ہر وقت تیری یاد، تیری عبادت اور بندگی کا حق ادا کرے، اے اللہ ہر صورت تیری تابعداری کا حق ادا کر سکے، اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت کو ہمارے دل کی بہار، ہمارے آنکھوں کا نور، ہمارے رنج و غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ قرآن کو بے نقاب کر کے تیری رسول کی سنتوں کو عام کر دے، اے اللہ تو اپنی محبت کو اور ایمان کو ہمارے دلوں کی زینت بنا، اے اللہ ہم کو حق بات ماننے کی، حق بات کہنے کی اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو ہر آفت، ہر بلا، ہر پریشانی سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، اے اللہ ہم مسلمان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے سخت مصیبت اور آزمائشوں میں مبتلا ہے اللہ، پریشان حالوں کی مصیبت اور آزمائشوں میں اے اللہ دعا کو سننے والا ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہم پر ان لوگوں کو غالب اور مسلط نہ کر جو تجھ سے نہیں ڈرتے، یا اللہ ہم پر رحم نہیں کرتے، اے اللہ جو تیری راہ میں سر وقف جم کر تیرے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اللہ، تیرا نام بلند کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے اللہ، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ، اسلام کو دشمنوں سے بچانے پر تلے ہوئے اللہ، اور وہ مسلمان جو تیرے دشمنوں کے آس پاس گھرے بے بس ہے اللہ، بے یار اور مددگار ہے، مظلوموں کی طرح اپنے ملک میں رہتے ہیں، اے زبردست قدرت والے اپنی رحمت اور کرم سے ان سب کی مدد فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت، قوت اور برتری عطا فرما، دین کے خدمت گاروں کی تائید اور امداد فرما، اور جو مسلمانوں کو ذلیل کرے ان کو ذلت اور خواری میں مبتلا کر، اے مظلوموں کی فریاد سننے والے مسلمانوں کو نصرت اور کامیابی عطا فرما، یا اللہ دشمنان اسلام کو شکست عطا فرما، اے اللہ ان میں جدائی اور اختلاف پیدا کر لے، یا اللہ ان کی ہر جماعت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اے اللہ تو ہی ہماری جانب سے ان دشمنوں کا مقابلہ کر جنہیں ہدایت ملنا نہیں ہے، ان کی ہلاکت کے فیصلے فرما، اے اللہ مسلمانوں کو آپس کی نا اتفاقی اور ناچاکی سے بچا،
اے اللہ مسلمانوں کو دیس پردیس میں امن چین نصیب فرما، اے اللہ ہمارے نوجوان اور بچوں کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں اور عورتوں کی عزت آبرو اور عصمتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جو نوجوان بے قصور جیلوں میں بند ہے، کئی کئی سال ہو گئے ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کے رہائی کے فیصلے فرما، ان کی عزت اور عصمتوں کی حفاظت فرما، ان کے پیچھے ان کے والدین اور بچوں کو ہمت اور استقلال نصیب فرما، ان کا محافظ بن جا، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کی اور دعاؤں کی قبولیت کی امید لے کے بیٹھے ہیں اللہ، اے اللہ آج ہمیں محروم نہ کر، اللہ آپ حاجت روا ہے، آپ ہی مشکل کشا ہو اللہ، اے اللہ آپ کے علاوہ یہ ہاتھ کبھی کسی کے آگے پھیلنے نہ پائے، اے اللہ کسی کے سامنے نہ جھکے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو منظور اور مقبول فرما، اے اللہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے اللہ، اے اللہ ان ہاتھوں کو خیر سے بھر دے، اے اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو تعصب گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک کر دے، تاکہ ہر کسی کے ساتھ محبت اور امن سے رہ سکے، اے اللہ ان لوگوں کا کامیابی سے ہم کنار کر جو زندگی کے مختلف شعبوں میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری یہ قرآن کلاس اور ان جیسی دوسری قرآن کلاسوں کو رہتی دنیا تک دوام بخش، اے اللہ کمزوروں کو قوت اور بیماری کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے معاشرے کے بیٹے بیٹیوں کو مناسب جوڑ نصیب فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما، اے اللہ مسلمان امت پر رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ غزہ پر ظلم کرنے والوں کو تباہ اور برباد کر، یا اللہ فلسطین میں قتل عام نہیں جنگ ہے، یا اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما، یا اللہ آپ نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کو بھیجا تھا، یا اللہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جانثار صحابوں کو کھڑا کیا تھا، آپ نے ہر زمانے میں نبیوں کی مدد کی، ویسے ہی ان کی بھی مدد فرما، اے اللہ اللہ اے اللہ آج کے فرعونوں سے فلسطین کے مسلمانوں کو، یا اللہ غزہ لبنان اور پورے دنیا میں اللہ جو مسلمانوں کی خرینجی ہو رہی ہے، یا اللہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی یا اللہ کی حالت دن پہ دن ابتر ہو رہی ہے، مسلمانوں کے گھروں پر مسجدوں پر دکانوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، اللہ مسلمانوں کی خرینجی کی جا رہی ہے اللہ، چاہے بنگال ہو گجرات ہو یا اللہ کشمیر ہو، ملک کا شاید ہی کوئی ایسا حصہ بچ رہا ہو جہاں مسلمانوں کی مخالفت نہ کی جا رہی ہو اللہ، جہاں مسلمانوں کی لنچنگ نہ کی جا رہی ہو اللہ، اے اللہ جس طرح تو نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا اللہ فرعون کے لشکر سے، اللہ مسلمانوں کو بھی بچا، یا اللہ ہمارے پاس ایسا کوئی عمل نہیں جس کا واسطہ دے سکے، صرف اور صرف آپ کا رحم اور فضل ہے اللہ جس کا واسطہ دے سکتے ہیں اللہ، اے اللہ میرے مولا پس آزمائش اور لمبی نہ کیجیے اللہ، یا اللہ ان بچوں کی آہیں اور بلند نہ کیجیے اللہ، اے اللہ ہم انسانیت کے دعوے دار تیرے پاس کیا کیا کہیں گے اللہ، اے اللہ آج میں پھر ان بچوں کو یاد کروں گی اللہ جو بچوں نے کہا تھا کہ اللہ مجھے موت دے کر اپنے پاس بلا لے کہ مجھے جنت میں کھانا ملے گا، یا اللہ اس بچی کو یاد کروں گی، یا اللہ جس نے اپنی موت کے وقت کہا تھا کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں گی تو سارے مسلمانوں کی شکایت اللہ سے کروں گی، یا اللہ ہمیں سارے مسلمانوں نے ہم کو چھوڑ دیا تھا ظالموں کے ہاتھ، ہمارا کیا قصور ہے جب ان سے پوچھا جائے، جب ایسے بے شمار بچے ہمارا گریبان پکڑیں گے تو ہم کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے کہ ہم نے ان کے لیے دعائیں تک نہ کی تھی، یا اللہ ہم اپنے کھانوں میں مگن تھے، برتھ ڈے میں مزے لے رہے تھے، فیشنوں اور فنکشنوں میں مگن تھے، شادی کے رسومات کے مزے اڑا رہے تھے، جب ان معصوموں کو منہ نہیں دکھا پائیں گے تو تیرے حبیب کو کیا منہ دکھائیں گے، اے اللہ یہ لاکھوں شہید بچے ہماری شکایتیں کر رہے ہوں گے، یہ مسلمان جنہیں ہمارے مرنے پر بھی رونا نہیں آتا، یہ اپنی زندگی کی لذتیں خواہشاتیں چھوڑنے کو تیار نہیں، اے اللہ ہم ان کی شکایتوں کا کیا جواب دے نہیں پائیں گے، یا اللہ ہماری بدعمالیاں کیا کم ہے کہ ان کی شکایتیں مل کر ہمارا کیا حشر کریں گی، اے اللہ ہمیں ایک امت بنا، اے اللہ ایک امت کا درد نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ایک امت بنا، ایک امت کا درد نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ایک امت کا درد نصیب فرما، اے اللہ اسباب کے درجے میں جو محنت کرنی ہے اور جو حق ہے وہ محنت ہمیں نصیب فرما،
اے اللہ جس لمحے ہمیں موت آئے اے اللہ اس سے پہلے جنت کی خوشخبری نصیب فرما. اے اللہ کلمے والی موت اور کلمے والی زندگی نصیب فرما. قبر اور حشر کی منزل آسان فرما. قبر میں قرآن کا ساتھ نصیب فرما. اے اللہ حشر کے روز رنج و غم سے بچا لینا. اے اللہ ہم اتنے حساس ہے اور اتنے سینسیٹیو کہ ہماری برائی اگر دوسرے کو پتہ چل جائے تو ساری رات نیند نہیں آتی. یا اللہ اس دن ارب انسانوں کے سامنے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمانا. اے اللہ اس دن ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا. اے اللہ تمام مخلوقات کے سامنے رسوائی سے بچا لینا. اے اللہ تیرے حبیب کے سامنے اور صحابہ کے سامنے عزت عطا فرمانا. اے اللہ انبیاء شہداء کا ساتھ نصیب فرمانا. یا اللہ ہم سب کو اور سب امت محمدیہ کو جنت فردوس نصیب فرمانا. اے اللہ یہ عشرہ ذی الحجہ کی مقدس اللہ مقدس دن جو دعائے زبان پہ آ گئی ہے اور دل کی جائز تمنا ہے اللہ وہ تو آپ جانتے ہی ہے. اللہ ان سب کو اپنے رحم اور فضل سے قبول فرما. اے اللہ اس مجلس کو اے اللہ اس دعائے نشست کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ ان محمد ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزا اللہ ان محمد. جزاک اللہ خیر. باجی مجلس کی دعا بھی پڑھ لیجیے نا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی دعا ہوگی. کل جو ہے 4 بجے سے کلاس ہے تو پہلے ہم سورہ آل عمران کی لیں گے. 4:45 بجے سے پھر دعا اسٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے تو سب لوگ تک آپ لوگ میسج پہنچا دیجئے. کل کا دن ہمارے لیے عرفہ ہے نا. انڈیا میں عرفہ کا دن کل ہے اور حاجیوں کے لیے آج ہے عرفے کا دن. ٹھیک ہے تو ہم لوگ کل انشاءاللہ تعالیٰ سب روزہ رکھیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ روزے کی بھی دعوت دیجیے. روزہ بھی رکھیں گے. 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دعا بھی کریں گے. دعا بھی قبول ہوتی ہے. ابھی باجی نے بتایا نا کہ کل جو دعا مانگی جاتی ہے عرفے کے دن ہے نا سب سے زیادہ جو ہے نا جو گردنیں آزاد ہوتی ہے جہنم سے وہ عرفے کے دن ہوتی ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم یہ دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائیں گے. ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.